السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بہت ہی پیارے مسلمان بھائیوں، بہنوں، بیٹوں اور بیٹیوں، میں غلام مصطفیٰ اللہ اور اللہ کے رسول کے پیغام کے ساتھ اپنے چینل پیام اسلام سے آپ سے مخاطب۔ درس قرآن کے سلسلہ میں آج کا ہمارا سبق سورۃ الانفال آیت نمبر 3 ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الذین یقیمون الصلاۃ ومما رزقناہم ینفقون۔ پچھلی آیت مبارکہ میں اللہ رب العالمین نے مومنین کا تذکرہ فرمایا۔ مومن بندہ کے دل میں ہر وقت اللہ کا ڈر، اللہ کا خوف رہتا ہے، اللہ کے احکامات سے وہ انس رکھتا ہے اور اپنی کوششوں کے باوجود اللہ پر توکل کرتا ہے۔ اور اب مزید 2 باتیں یہاں بیان فرمائی ہیں کہ مومن میں ان 2 اوصاف کا ہونا بھی ضروری ہے، یعنی 3 اوصاف پچھلی آیت میں بیان فرمائے اور 2 اوصاف اس آیت میں اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں۔ فرمایا الذین یقیمون الصلاۃ، وہ لوگ جو نماز کو قائم رکھتے ہیں، وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ، اور وہ خرچ کرتے وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ، اور جو رزق اللہ نے انہیں دیا ہے اس میں سے خرچ کرتے ہیں اللہ کے نام پر۔ ویسے تو یہ جو اوصاف ہیں اور ان میں سے خاص طور پر یہ جو 2 وصف ہیں، نماز اور اللہ کے نام پر خرچ کرنا، ان کا ایک سبق میں احاطہ کرنا تو بہت مشکل بلکہ ناممکن ہے۔ تو اختصار کے ساتھ میں اس پہ تھوڑی سی گفتگو کروں گا کہ یقیمون الصلاۃ، وہ نماز قائم کرنے والے ہوتے ہیں۔ دیکھیے، نماز جو ہے وہ اللہ کی سب سے پسندیدہ عبادت ہے۔ دین محمدی میں توحید کے بعد جس قدر نماز کی جو ہے وہ پابندی پر زور دیا گیا ہے، شاید ہی کسی دوسرے عمل پر دیا گیا ہو۔ قرآن پاک کی آیات، حدیث مبارکہ میں جو رہنمائی ہمیں ملتی ہے کہ مومن بننا تو ایک بات ہے، نماز کے بغیر انسان مسلمان بھی بننا مشکل ہے، مسلمان کہلانے کا حقدار نہیں ہے۔ قرآن، حدیث اور صحابہ اکرام لے لیجئے، ائمہ 4 لیجئے، علماء اکرام، علماء حق کا، سب کی تعلیمات کے مطابق ایک بندہ نماز کے بغیر مسلمان کہلانے کا حقدار ہے ہی نہیں۔ نماز کی عدم ادائیگی پر دی جانے والی سزا تمام گناہ کبیرہ، تمام غلطیوں، تمام جرائم، ان سب سے زیادہ ہے۔ نماز دیکھیں دین کا روح ہے، دین کی۔ جس طرح ایک جسم روح کے بغیر مردہ ہے، اسی طرح دین اسلام، دین محمدی نماز کے بغیر اس روح کی حیثیت رکھتی ہے اور وہ اس کا ایمان باقی نہیں رہتا، اس کا اسلام باقی نہیں رہتا۔ دوسرا فرمایا وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ، اور وہ لوگ اللہ کے دیے ہوئے مال پر اللہ کے نام پر خرچ کرتے ہیں۔ دیکھیں، اس میں خرچ کرنے کا جو فرمان ہے، اس میں زکوٰۃ سب سے اول ہے، جو فرض کی حیثیت رکھتی ہے کہ زکوٰۃ ادا کرنا اپنے مال سے، اور اس کے ساتھ ساتھ عشر کی ادائیگی، اس کا ذکر ہے۔ اور دوسرا اس کے بعد پھر صدقہ، خیرات، پھر دوسری چیزیں ہیں، ضمنی چیزیں ہیں۔ سب سے اہم بات زکوٰۃ ہے اور عشر ہے، اور باقی جو بھی اللہ کے نام پہ انسان خرچ کرے۔ تو قرآن پاک میں اسے 10 گنا، 70 گنا، 700 گنا، اور پھر اس سے بھی بڑھ کے فرمایا اللہ کی رحمت بڑی وسیع ہے، اللہ جتنا چاہے وہ خرچ کرتا ہے، اس کا جو خرچ اللہ کے نام پہ کرے گا اس کا معاوضہ اجر دیں گے، دنیا میں بھی اجر دیں گے۔ یعنی یہ نہیں ہے کہ اس خرچ کرنے سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے، بلکہ جہاں تک مجھے یاد پڑتا ہے تو آپ نے قسم اٹھا کر فرمایا
کہ خرچ کرنے سے مال کم نہیں ہوگا، یعنی یہ اللہ کے نبی کا حکم ہے، اور اللہ کا حکم ہے، اللہ کے نبی کا حکم، اللہ کا حکم ہے کہ انسان جس قدر اللہ کے نام پہ دے گا، اللہ کے نام پہ خرچ کرے گا، اس سے مال میں کمی نہیں آئے گی، بل دنیا میں بھی اس کا صلہ ملے گا اور آخرت میں تو ہے ہی ہے۔ لیکن ایک بات ذہن میں رکھیے، اس کے لیے اخلاص کی ضرورت ہے۔ دکھاوا، ریاکاری یا غرور اور تکبر سے کی ہوئی جو نیکی ہے، وہ خواہ اللہ کے نام پہ دیا ہوا رزق و مال، پیسہ روپیہ ہے، یا کوئی بھی نیکی ہے، وہ تو فضول ہے، بلکہ الٹا وبال جان بنے گی۔ تو اس لیے جو بھی دیا جائے، جو بھی کیا جائے، وہ خالصتاً اللہ کی رضا کے لیے اخلاص کے ساتھ کیا جائے کہ اللہ تعالیٰ خوش ہو جائے، نہ کہ یہ کہ بھئی جب تک اس کی ویڈیو بنا کے ہم نے جو سوشل میڈیا پہ نہیں ڈالنی، تو اس وقت تک ہمیں یقین ہی نہیں ہوتا کہ ہم نے کوئی رزق جو ہے، جو مال جو ہے، جو پیسہ اللہ کے نام پہ دیا، ایسا ہرگز نہیں ہے۔ ایسا کرنے سے ایک تو اس جو بیچارہ مجبور ہے، اس کی عزت نفس مجروح ہوتی ہے، اور دوسرا اللہ کو یہ بات پسند نہیں ہے۔ اللہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے تو یہاں تک فرمایا کہ ایک ہاتھ دے اور دوسرے کو خبر نہ ہو۔ البتہ اگر دوسروں کو ترغیب دینے کا یہاں معاملہ ہو تو پھر ہے کہ اعلان صدقہ، خیرات، زکوٰۃ وغیرہ یہ دی جائے، ورنہ اس طرح انسان اللہ کے نام پہ دوسروں کی مدد کرے کہ ایک ہاتھ سے دیا اور دوسرے کو خبر نہ ہو۔ تو یہ 5 اوصاف ہیں جو اللہ رب العالمین نے بیان فرمائے ہیں، اور اس پر یعنی اللہ نے بات کیا کہ یہ مومن ہیں، یعنی شروع میں فرمایا انما المؤمنون، ان کے مومن ہونے میں کوئی شک نہیں ہے۔ یعنی جس آدمی میں یہ 5 وصف آپ دیکھیں، 5 اوصاف دیکھیں، تو اس کے مومن ہونے کی آپ گواہی دے سکتے ہیں، کیونکہ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں۔ میں تو رہی بات دوسری جو کہ میں نے عرض کی کہ اس میں ریاکاری کا عنصر نہ ہو، غرور اور تکبر سے بچا جائے، تو پھر تو یقیناً اس پہ آپ آنکھیں بند کر کے اس کی بات پہ کر سکتے ہیں۔ یہ اللہ کا معاملہ ہے، اللہ تعالیٰ جانتے ہیں کہ کسی کے دل میں کیا بات ہے، لیکن بظاہر اس کو لوگوں تک پھیلانا، تصویر لے کر دوسروں تک پہنچانا، سوشل میڈیا پر ڈالنا، یہ ریاکاری کے زمرے میں ہی آتا ہے۔ تو اس چیز سے پرہیز کرنا چاہیے۔ اللہ رب العالمین ہمارے اندر اللہم اجعلنا منہم، اللہم اجعلنا منہم، دعا کریں اللہ تعالی ہمیں بھی ان لوگوں میں شامل کر دے جن میں یہ اوصاف پائے جاتے ہیں۔ آمین۔